السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق احادیث کو ہم بیان کر رہے تھے کہ احادیث کے اندر فلسطین اور بیت المقدس کی کیا فضیلت ہے۔ آج کی پہلی حدیث، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہ سب سے پہلے شام میں اتریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بیت المقدس کی پاک سرزمین کے قریب کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اپنے پروردگار کے حکم سے موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھ پر تھپڑ مار دی جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے اور یہ پورا واقعہ سنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت سے کہا کہ میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اگر زندگی چاہتے ہو تو ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ چنانچہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اللہ رب العالمین کا پیغام سناتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ پھر آپ کو موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب بعد میں بھی موت آنی ہی ہے تو ابھی میری روح قبض کر لو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے پتھر پھینکنے کی مسافت کے برابر پاک سرزمین کے قریب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر دکھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی تھی؟ اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، رہا موسیٰ علیہ السلام کا سوال کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پاک سرزمین کے قریب کر دیں، تو یہ اس جگہ کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اسی طرح طائفہ منصورہ یعنی حق کی جماعت ہوگی، وہ بیت المقدس میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا۔ اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا الا یہ کہ کوئی تکلیف اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچ جائے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے آنے تک وہ اسی طرح رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کہاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس ہوں گے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام وہ سرزمین ہے جہاں روز قیامت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہیں سے لوگ حساب و کتاب کے لیے منتشر ہوں گے۔